بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم واقعہ کربلا کا آخری حصہ مکمل کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جب ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، اس کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے، شمر وہ خط لے کر آیا، اور جب عمر بن سعد نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب معاملہ جنگ کی طرف ہی جائے گا۔ شمر محرم الحرام کی 9 تاریخ کو اس مقام پر پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی اور آنکھ لگ گئی۔ پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر رو پڑیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی اور چپ کرایا۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بغیر کسی مہلت کے قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دیں، تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور وہ واپس چل دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس کا لب لباب کچھ اس طرح سے تھا: میں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سب نے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے ہیں، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینہ کوبی کرنا، اور نہ ہی
چیخ چلا کر رونا بلکہ ان تمام باتوں سے گریز کرنا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کے ساتھ مل کر رات پوری عبادت کرتے رہے۔ 10 محرم جمعے یا ہفتے کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک حصے کا ایک امیر بنا لیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حور بن یزید کو بھی بنایا، جو سب سے پہلے 1000 لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حور بن یزید کے دل میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر میں آپ کو یہاں لے کر نہ آتا تو یہ سارا معاملہ نہ ہوتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے لوگوں کو نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاج بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بنانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین پر چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ تو پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ یہ دعائے کلمات آپ نے اس وجہ سے فرمائے کہ ابن عباس نے عورتوں کو سفر میں ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے توجہ نہ دی۔ پھر آپ نے خطاب میں کہا کہ اپنے منہ گریبان میں ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے میرے جیسے عالی مقام سے جنگ و جدال درست ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، جعفر طیار میرا چچا ہے اور سید الشہداء حمزہ میرے والد کا چچا ہے۔ میرے اور میرے بھائی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم میرے اس بیان کی تصدیق کرو تو یہی حق ہے۔ واللہ جب سے مجھے غلط بیانی کی مذمت معلوم ہوئی ہے تو میں نے جان بوجھ کر کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر تمہیں ذرا بھی اس بات میں شک و شبہ ہو تو ان صحابہ کرام جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لو، وہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیں گے۔ افسوس، کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ اس وقت شمر نے کہا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ صرف دنیاوی مفاد کی خاطر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ تو حبیب نے جواب دیا، ہم ان کی بات خوب سمجھ رہے ہیں جناب، تمہارا تو نصب العین ہی مالی مفاد ہے، تمہارے دل پر ضلالت کی مور ثبت ہو چکی ہے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حور بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آئیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں،
اور علاقے کے جانور بھی اس میں سے پیتے ہیں، صرف اہل بیت پر آپ نے پانی بند کر دیا ہے۔ اب حور بن یزید پر بھی تیر پھینکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حور بن یزید واپس آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے تھے، دونوں طرف سے آدمی مارے جا رہے تھے۔ حور بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو کر شدید جنگ لڑی اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، جس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف سے حملہ کرتے اسی طرف سے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمر بن سعد نے تعداد 500 گھوڑ سوار بھیجے، وہ مقابلے کے لیے آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرت و بہادری کے ساتھ اور وہ بھی گھوڑے چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے۔ اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن آپ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ پہلے ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے، پہلے ظہر کی نماز ادا کر لی جائے، لیکن کسی نے اس بات کو نہ سنا اور جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی خواہش دل میں ہی لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جنگ شروع کر دی۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سوائے اپنے چند ساتھیوں کے اور کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے جناب حضرت علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے میدان میں اترے اور کہا کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن مرکز آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا، ہائے میرے چچا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر ان کے پاس گئے اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً اکیلے ہی لڑ رہے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی۔ جو بھی شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون
دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد شمر نے 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈال اور زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تب شمر نے سب سے کہا کہ ایک بار سب ان پر حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے ایک بار ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت انسان آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور بہت سے زخم تیروں کے تھے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو حکم تھا کہ قتل کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے آواز لگائی کہ کون اس کام کے لیے تیار ہے، تو 10 آدمی تیار ہوئے اور گھوڑے دوڑا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جسم کو روند ڈالا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے۔ اس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔